افیکٹس آف ایئر پولوشن ہم ڈائیگرام کی مدد سے اور ویڈیوز کی مدد سے دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں ہمارے ماحول کے اوپر اور ہماری زندگیوں کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں۔ تو ہم آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں بات کہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ بھی کس وجہ سے ہو رہی ہے، ہمارے پاس ایئر پولوشن کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور آلریڈی ہم یہ چیز سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں گلوبل وارمنگ کیا ہے۔ تو یہ بھی نتیجہ ہے ہمارے پاس ہوائی آلودگی کا۔ دوسرے پولوٹنٹس جو ہیں جو ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں، یا دوسرے ایفیکٹس جو ہوا کی آلودگی کی وجہ سے سامنے ہمارے آ رہے ہیں، جو ہمیں ہر سال جو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ اسموک کی فارمیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو ہمارے کنٹری کے اندر جن کے اندر ایئر پولوشن کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، وہاں جو ہے وہ اسموک کی فارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والے سال کے اندر۔ اب یہ اسموک کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے یہ ہم ویڈیوز کی فارم میں بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں چیزوں سے یہ بھی دیکھیں گے۔ جب پولوٹنٹس جیسے کہ ہائیڈرو کاربنز یہ ہمارے پاس فیولز کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور نائٹرک آکسائڈ، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کمبائن کرتی ہیں ان دا پریزنس آف سن لائٹ۔ اب یہ کمبائن ہوا کے اندر ہی ہوتی ہیں سورج کی موجودگی میں، تو سموک جو ہے وہ بنتی ہے۔ سموک ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس جو ہے فوگ ہوتی ہے، دھند ہوتی ہے۔ تو سموک کیا ہے؟ یہ مکسچر ہے گیسز کا، گیسوں کا مکسچر ہے۔ اٹ فارم اے یلوش، اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ یلو کلر ہوتا ہے، براؤن ہیز، اور براؤن ہیز کلر ہوتا ہے اس کا اسپیشلی ڈیورنگ ونٹر۔ خاص طور پر یہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سردیوں جو ہے وہ شروع ہو رہی ہوتی ہیں، یا سردیوں کے دوران جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اینڈ ہیمپرز ویزیبلٹی، اور یہ ہمارے پاس رکاوٹ بن جاتی ہے ویزیبلٹی کے اندر۔ ہیمپرز کہتے ہیں رکاوٹ بن جانا، ویزیبلٹی دیکھنے کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ہیز کا مطلب ہے گہرا۔ اٹ آلسو کاز مینی ریسپیریٹری ڈس آرڈرس، یہ بہت سارے ہمارے سانس کے مسائل کا بھی سبب بن رہی ہے، اور الرجیز کا، ایز اٹ کنٹینز پولیوٹنگ گیسز، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی گیسز موجود ہوتی ہیں جو ہمارے ماحول کو گندا کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اسموک فارمیشن ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں ایسڈ رین کی طرف۔ ایسڈ رین آلریڈی ٹاپک، اس کے افیکٹس ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ آ رہی ہے ایسڈ رین۔ تو ایسڈ رین بھی سبب بن رہی ہے کس وجہ سے؟ ہمارے پاس ایئر پولوشن کی وجہ سے۔ اب ایئر پولوٹنٹ کون سے ہیں؟ وہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے اور نائٹروجن آکسائڈ ہے۔ یہ ریئیکٹ کرتے ہیں واٹر کے ساتھ، جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں ہوا کے اندر ان کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں ایٹماسفیئر کے اندر، اور پروڈیوس کرتے ہیں ایسڈ رین کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اب گلوبل وارمنگ کے بارے میں ایک آپ کے اکارڈنگ ٹو دا ایسٹیمیٹس، اس اندازے کے مطابق ایٹ دا کرنٹ ریٹ آف انکریز، کہ گلوبل وارمنگ جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، تو ہمارا جو ٹمپریچر ہے آنے والے 100 سالوں کے اندر وہ 3 سے لے کر 8 ڈگری تک بڑھ جائے گا، اور یہ بہت زیادہ ٹمپریچر ہے۔ 3 ڈگری سے 8 ڈگری تک ٹمپریچر کا بڑھ جانا، زندگی کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس ٹمپریچر کے اوپر۔ اس کے اوزون ڈپلیشن، آپ نے بہت سنا ہوگا اوزون کے بارے میں، اوزون اوزون اوزون، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اوزون کیا ہے اور اس کی ڈپلیشن سے کیا افیکٹس آتے ہیں۔ دا اپر لیئر، ایٹماسفیئر کی 4 لیئر ہوتی ہیں، جو اپر لیئر ہوتی ہے اس کو اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے اندر اوزون ہوتی ہے O3، یہ اس کا فارمولا بھی ہے، وچ ایبزارب الٹرا وائلٹ ریز، جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، جلانے والی ریز ہوتی ہیں، ان کو روک لیتی ہیں وہیں پر، اور ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیتی۔ ہاؤ ایور دا ایئر پولوٹنٹس، لیکن ہوا کے اندر جو ایئر پولوٹنٹ ہیں جیسے کہ کلورو فلورو کاربن ہے، یہ اوزون کے مالیکیول یا اوزون کی لیئر کو توڑ رہے ہیں، اینڈ سو اس طریقے سے ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اوزون ہولز، اوزون کے اندر سوراخ جو ہے وہ کریٹ ہو چکے ہیں ایئر پولوشن کی وجہ سے، اور ان کے اندر سے الٹرا وائلٹ ریز بھی جو ہے وہ زمین کے اوپر آ رہی ہیں، اور اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں۔ تو الٹرا وائلٹ ریز انکریز دا ٹمپریچر، یہ جب زمین کے اوپر آئیں گی تو یہ ٹمپریچر کو بہت بڑھا دیتی ہیں، اور سکن کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس کی وجہ سے سامنے آتی ہے۔ تو اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ ہول جو ہے ٹمپریچر کی اوزون ہول کہاں پہ موجود ہے۔
تو ہمارے پاس اوزون ہول جو ہے وہ ویزیبل ہے آسٹریلیا کے اندر اور نیوزی لینڈ کے اندر، جہاں سکن کا کینسر کا جو ریٹ ہے وہ دوسرے ملک کے حصوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ تو ہم نے سارا دیکھا کہ ہم نے آلودگی کا سبب بنے اور ان کے ایفیکٹس آئے۔ اب ہم اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، اور ہر انسان کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو افیکٹو کنٹرول آف ایئر پولوشن، اٹ از امپورٹنٹ ٹو کریٹ پبلک اویئرنیس، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں۔ اب یہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کو یہ اویئرنیس نہیں ہے، یہ آگاہی نہیں ہے کہ ماحول کس چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہوتے۔ تو اب جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم لوگ جانتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ بتائیں کہ ماحول جو ہے وہ کن وجہ سے جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے۔ تو کچھ طریقہ کار ہیں جس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ایفورسٹیشن، کہ ہمیں جنگل جو ہے وہ درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے۔ اٹ مینز دا اسٹیبلشمنٹ آف نیو فارسٹ، نئے جنگلوں کو لگانا، بائی پلانٹنگ آن نان فارسٹ ایریاز، ایسی جگہوں پہ جنگل لگائیں جہاں پہ آلریڈی درخت موجود نہیں ہیں۔ تو فارسٹ جو ہے وہ جنگل جو ہے وہ ایک افیکٹو، بہت متاثر کن چیز ہے ہوا کی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ جو پودے ہوتے ہیں وہ جو ہوا کے اندر جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، ایئر پولیوٹنٹس ہوتے ہیں، ان کو جذب کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انوائرمنٹلی فرینڈلی فیولز، ایسے فیول استعمال کرنا چاہیے جس کے اندر لیڈ وغیرہ کی مقدار بہت زیادہ کم ہو اور سلفر کی مقدار بہت زیادہ کم ہو، اور جو انڈسٹری ہم کوئلہ بیس انڈسٹری جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ان کا استعمال کم ہو، اگر کرنی بھی ہیں تو ایسی ٹیکنیکس استعمال ہونی چاہیے کہ اس سے نکلنے والی جو زہریلی گیسز ہیں ان کو فلٹر کیا جا سکے۔ تو یہ ہمارا پہلا جو ہے ٹاپک ایئر پولوشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ واٹر پولوشن ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے واٹر پولوشن کے بارے میں۔